اگر آپ کو کمیونیکیشن اسکل نہیں آتی ہوگی تو کبھی بھی آپ پریزنٹیشن نہیں دے پاؤ گے. اس لیے یہ ٹاپک اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جب اپنے محکمے میں دوبارہ واپس جاؤ گے ٹریننگ کے بعد تو آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہو چکی ہے. سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ فائدہ ہوگا وہ خوف ختم کرنا ہے. ایک تو یہ اپنے اندر سے فیئر فیکٹر ختم کر دیجیے. پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں سب سے بڑا خوف اسے کہتے ہیں پوڈیم فیئر. یہاں پہ کھڑے ہوں آپ کہیں چلے جائیں امریکہ میں یارک ویلے سے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی کینیڈا سے, تو وہاں ہمارے ٹیچر کہتے تھے پوری زندگی ہو گئی 50 ایئرس ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے, اب بھی جب میں پوڈیم پہ آتا ہوں تو پہلے لمحے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ڈیوڈ تھے میرے استاد امریکہ میں بھی میرے ڈاکٹر جو تھے جیو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے پوڈیم فیئر نہیں جاتا پوری زندگی, پوڈیم پینک کہتے ہیں اس کو. جو ہی آپ کا نام لیا جاتا ہے آپ آئیں گے کاشف فراز دے دی دھڑکن تیز ہونے لگے. ابھی یہ 367واں لیکچر ہے میرا, 367 لیکچر ہے. ایون دین ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کی اسٹریس مجھے اور آپ کو چاہیے. وی نیڈ دیٹ از کالڈ یو اسٹریس, دا پازیٹیو بینیفیشیل اسٹریس which allows me to reflect my best inner self. اگر یہ بے چینی نہیں ہوگی, اگر یہ میرے اندر ریسٹلیس نہیں ہوگی, I cannot do anything. لیکن اگر اس کی مقدار بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ ڈسٹریس میں ٹرانسفر ہو جائے گی. واٹ از ڈسٹریس؟ نیگیٹو نان بینیفیشیل اسٹریس. سو آپ کو اس سے نکالنا بہت ضروری ہے. اگر اینڈ آف دس سیشن ہم سارے اس سے نکل آئے, اس لیکچر کا مقصد پورا ہو گیا. ادروائز جہاں سے ہم شروع کیا تھا وہیں کھڑے ہیں. چلیں اگر آپ کو کچھ ملا نہیں تو کچھ بگڑا بھی نہیں ہوگا. لیٹس اسٹارٹ. یہ چل جائے گا. جی جی یہ اسٹریس دے رہا ہے. More than 400 million uses the PowerPoint. تقریباً کہا جاتا ہے 40 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو PowerPoint پریزنٹیشن کا استعمال کرتے ہیں. More than 4 million presentations every day اپلوڈ ہوتی ہیں. ابھی گوگل کیجیے نا, جب بریک آئے گی, جب ٹائم ملے تو چاہے ویسے, تو آپ دیکھیں گے کہ 4 million presentations ڈیلی اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے گوگل کے اوپر. اب ملین پریزنٹیشنز پر آور, ہر ایک گھنٹے میں 60 منٹ میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب پریزنٹیشنز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں گوگل پر. موسٹ آف دیم آر انبیئریبل. 1 منٹ 30 seconds 20 seconds you are unable even to listen, even to see, even to watch. آپ کہتے ہیں کیا لگا کے پھر چینج کرتے ہیں, پھر چینج کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب میں نے سافٹ اسکلس کا سوچا کہ مجھے ادھر آنا ہے, بہت اچھی لیبریٹو پوسٹ تھی میرے پاس. پہلے میں پاکستان آرمی میں کیپٹن تھا, وہاں سے میں بیوروکریسی میں آیا, وہاں میں ایڈیشنل سیکرٹری تھا. بڑا میرے لیے ایزی تھا, میں وہاں انجوائے کرتا, ایجوکیشن میں کیوں آنا چاہتا تھا. میں میرے لیے بہت مشکل تھا یہ فیصلہ کرنا, بٹ میں نے اس وقت فیصلہ کیا جب میں نے وہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کی جو مجھے بالکل نہیں آتی تھی, اب بھی نہیں آتی انفارچونیٹلی. تو جب میں نے وہ تمام تر یوٹیوب کے اوپر, گوگل کے اوپر ڈیٹا کو میں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ میں تو نالائق ہوں ہی ہوں, مجھ سے بھی بڑے نالائق موجود ہیں کائنات میں. اور مزے کی بات ہے, مجھے تو پتا ہے میں نالائق ہوں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نالائق ہے. دیٹس وائی سوچا ایسا کام کیا جائے جو ان سے ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے کیا کیا؟ وائی ڈز اٹ ہیپن؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں, اتنی بڑی کوانٹٹی میں گوگل کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انبیئریبل ہے؟ دا اونلی ریزن آئی فاؤنڈ a presentation is not a PowerPoint. You are the presentation. Unfortunately, ہم سمجھتے ہیں جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ ڈاکٹر کاشف فراز کی پریزنٹیشن ہے, جبکہ ڈاکٹر کاشف فراز کی پریزنٹیشن جو یہاں ہے وہ ہے. اور انفارچونیٹلی یہاں کچھ نہیں جب ہوتا تو پھر وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا. ادروائز دنیا میں اتنا نالج ہے, اتنا علم ہے, اتنی کتابیں ہیں کہ کوئی بھی اٹھے, تصاویر ڈاؤن لوڈ کرے, ٹیکسٹ لکھے اور یہ کام شروع کر دے. اور آپ کون ہوتے ہیں؟ Who are you؟ ابھی میں نے آپ سے کہا
کہ دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہوگا، یہ آپ کو جو پیج دیا گیا ہے، یہ صرف آپ نے سیلف اسیسمنٹ جب آپ اپنی پریزنٹیشن بناؤ گے اس کے لیے اس کو رکھ دیجیے. یہ آپ نے جب خود پریزنٹیشن دینی ہوگی تو سیلف اسیسمنٹ ہے کہ آپ کن ٹیبل میں نے کچھ پوائنٹس دیے ان کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کرو میری پریزنٹیشن کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. میں بات کر رہا تھا آپ کون ہیں. خلیل جبران کہتا ہے میں زندگی میں بس ایک بار لاجواب ہوا جب کسی نے پوچھا کون ہو تم. اب خلیل جبران کے سب بتا جس کی کتابیں، جس کے کوٹیشنز، جس کے جملے پڑھ پڑھ کر ہم بڑے ہوئے ہوں، وہ کہتا ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل سوال یہ لگا کہ میں کون ہوں. پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، بلیو می، پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کون ہیں. آپ سے بھی اگر میں آج پوچھوں، آپ ایک جملہ بولو گے، 2 بولو گے، 3 بولو گے، 5 10 15 20 50 100 1000 کتنے بول دو گے؟ کیا بس یہی آپ؟ کیا اتنا کچھ نہیں آپ؟ کبھی ہم خود کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. یہ ایسا سفر ہے جو ہماری برتھ سے لے کر ہماری ڈیتھ تک جاری رہتا ہے. آل دی ٹائم وی لرن، وی چینج آور سیلفز. اس لیے خود کو ڈیفائن کرنا سب سے مشکل کام ہے. اور جس دن آپ خود کو ڈیفائن کر لیں، جس دن آپ خود کو سمجھ لیں، تو سمجھ لیجیے آپ کو خود کو پریزنٹ کرنے کا فن بھی آ گیا. پریزنٹ تو میں کبھی کروں گا جب مجھے پتا ہوگا مجھ میں ہے کیا. اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ میں کیا ہے تو مجھے کیسے پریزنٹ کرنا ہے. مہاتما بدھ کا نام آپ نے سنا ہوگا. مہاتما بدھ کو ایک دفعہ یہی خیال آیا کہ خود کو ڈھونڈنا تو چاہیے، سچائی ہے کدھر. انہوں نے کسی سے پوچھا سچائی کدھر، اس نے کہا جدھر جا رہے ادھر ہی ہے. تو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، کئی ماہ کئی سال گزر گئے. پھر کسی سے پوچھا سچائی کدھر ہے، انہوں نے کہا جدھر جا رہے ادھر ہی ہے. پھر چلتے رہے، ماہ سال گزرتے چلے گئے. الٹیمیٹلی زمین ختم ہو گئی، پانی آ گیا، تھک کے گرے تو ریت کے ایک ذرے میں چمک پیدا ہوئی. مہاتما کی نظر گئی اور کہنے لگے اف اف، جس سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے عمر کے اتنے ماہ سال صرف کر دیے وہ تو میرے اندر تھی اور میں اسے باہر ڈھونڈتا رہا. ہم پوری زندگی خود کے پوٹینشیل کو باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کبھی ہم اپنی ماں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی باپ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں میں، کبھی دوستوں میں، کبھی بیوی میں، کبھی ہسبینڈ میں، کبھی بچوں میں، کبھی معاشرے میں، کبھی اپنے اچیومنٹس میں، کبھی اپنے عہدے میں، کبھی سبارڈینیٹس میں، کبھی باس میں. جبکہ وہ چیزیں تو آپ کے اپنے اندر ہوتی ہیں. تو جب تک آپ خود کو ڈیفائن نہیں کر لیتے، خود کو انڈرسٹینڈ نہیں کر لیتے، خود کے پوٹینشیل کو سمجھ نہیں لیتے، آپ کے لیے ایسی انبیئریبل ہوگی چیزیں جیسے آپ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اٹس انبیئریبل.